إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبة الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویو، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ ان آیات کے حوالہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نازلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً،
یعنی یہ آیا مبارکہ جو ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خاص نازل ہوئی ہے، خصوصاً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی۔ اور حضرت اکرمہ تابعی بزرگ ہے، آپ فرماتے ہیں وَمَنْ شَاءَ بَاحَلْتُهُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جس کا جی چاہے مجھ سے اس بات پر مباہلہ کر لے۔ پھر ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ خود بھی استعمال فرمایا ہے، خاص اہل بیت کے لیے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافق عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا تو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد بالغنی آذاہ فی اہل بیتی، یعنی اس منافق نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں اذیت دی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اس نے الزام لگایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد بالغنی آذاہ فی اہل بیتی، کہ اس منافق نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں اذیت دی ہے۔ ازواج مطہرات کا سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہونا تابعی بزرگ، صحابی رسول اور قرآنی آیت سے آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آئیے اس سے آگے چلتے ہیں کہ اہل بیت میں اور کون لوگ شامل ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت نکلے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر کجاموں کی صورتیں یا ہانڈیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حضور جب نکلے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معہ، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں لے لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلہا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شامل فرما لیا چادر میں۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک چادر میں ان کے ساتھ شامل فرما لیا۔ انہیں شامل فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ ازواج مطہرات کے بعد یہ چار مقدس ہستیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ انہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنی چادر میں لے کے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اچھا، اس سے آگے چلیں کہ اور کون ہستیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان خدیجہ والدت لرسول اللہ ستۃ، کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 شہزادے شہزادیاں تھیں، عبداللہ والقاسمہ وزینبہ ورقیہ وام کلثوم وفاطمہ۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ ووالدت لہو ماریہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔
رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب قرآنی آیات اور احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اہل بیت اطہار میں تمام ازواج مطہرات سر فہرست ہیں، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سمیت چاروں شہزادیاں، تینوں شہزادے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، پھر حسنین کریمین اور سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم سارے شامل ہیں۔ 10ویں صدی کے بڑے معروف صوفی بزرگ عالم دین ہوئے حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی۔ آپ اپنی معروف کتاب سبع سنابل میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اصل اہل بیت۔ اصل اہل بیت میں ازواج مطہرات سمیت چاروں شہزادیاں اور تمام شہزادے شامل ہیں اصل اہل بیت میں۔ پھر ہے داخل اہل بیت، وہ اہل بیت جنہیں چادر مبارک کے ذریعے اہل بیت میں شامل کیا گیا، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے ذریعے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اور تیسرے ہیں لاحق اہل بیت۔ اہل بیت کی تیسری قسم لاحق اہل بیت، ان میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے فرمایا یہ بھی میری اہل بیت میں شامل ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ ایسی بات نہیں، حضور کے سارے شہزادے، ساری شہزادیاں، حسنین کریمین، مولا کائنات علی المرتضی، پھر حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کچھ کے متعلق قرآن کی آیت آئی، کچھ کے متعلق یہ ہے کہ حضور نے اپنی مبارک چادر میں لے کے اہل بیت میں شامل فرمایا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں حضور نے اپنے فرمان کے ذریعے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ ازواج مطہرات یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی لازوال نعمت نصیب ہوئی، اور یہ نعمت ان کے علاوہ دنیا کی کسی بھی عورت کے مقدر میں نہ لکھی گئی۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین ہونے کی بنا پر جن خصوصیات سے نوازا تھا ان کا شمار حد سے باہر ہے۔ ازواج مطہرات تسلیم و رضا کی پیکر تھیں، ان کے شب و روز تقوی و ورع اور زہد و ریاضت میں بسر ہوتے تھے۔ ان کے استغنا کا یہ عالم تھا کہ کئی روز تک مسلسل گھر میں فاقے رہتے، چولہا نہ جلتا، اس کے باوجود وہ سر تا پا جود و سخا تھیں حضور کی مبارک بیویاں۔ کوئی سائل ان کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ ان کی زندگیاں عجز و انکسار کا مرقع اور اعلیٰ اخلاقی قدروں سے مزین تھی۔ انہوں نے اپنے عمل اور اخلاق سے ایسی مثالیں قائم کی کہ آج کی خواتین کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی امتیاز عطا کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ خالق کائنات نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 جو بھی میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس کے شروع میں ارشاد فرمایا رب کائنات نے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ کن کے متعلق بات ہے؟ حضور کی مبارک بیویوں کے متعلق، کہ اے نبی کی بیوی ہو تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جس نبی کی بیوی کے متعلق، جس نبی کی ازواج کے متعلق خدا قرآن میں کہتا ہے کہ نبی کی بیوی ہو
تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. جس نبی کی بیویاں اور عورتوں جیسی نہیں، وہ نبی اور مردوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. خالق کائنات نے پھر ایک اور سٹیٹس ازواج مطہرات کو جو عنایت فرمایا حضور کی مبارک بیویوں کو، مالک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کی روحانی مائیں ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا. پھر امہات المومنین مقام و مرتبہ کے ہر حوالہ سے عام عورتوں سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ازواج مطہرات کے اس اعزاز کو برقرار رکھا اور انہیں پوری امت کے لیے احترام اور تقدس کی علامت بنا دیا. کنہیں؟ حضور کی مبارک ازواج کو. پھر ایک مثال سمجھے کہ مختلف کیسے ہیں. قیامت تک آنے والی عام خواتین کو خامند کے وفات کے بعد دوسرے نکاح کی اجازت ہے، لیکن ازواج مطہرات کی تحریم و تقدیس کے پیش نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں کسی شخص نے یہ بات کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لوں گا. اس پر ارشاد باری تعالیٰ آپ سنیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. اس بندے نے یہ بات کی کہ حضور نے وصال فرمایا تو حضور کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لوں گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد بھی کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. آپ کو پتہ چل گیا ساری عورتیں خامند کے وفات کے بعد نکاح کر سکتی ہیں، لیکن نبی کی ازواج مطہرات کو نکاح کی اجازت نہیں دی گئی. چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت میں سے کون کون ہستیاں شامل ہیں. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو مجموعی طور پر ان کی فضیلت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہماری گفتگو کا عنوان سیدہ طیبہ عفیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات کے چند خصائص میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. آپ کی والدہ کا نام ام رومان ہے. آپ ہجرت مکہ سے 2 سال قبل، ایک قول کے مطابق 3 سال قبل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی یا ایک قول کے مطابق 7 سال تھی جب آپ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. شوال 2 ہجری میں آپ کی رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی. ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال تھا. شوال کے مہینے میں آپ کی رخصتی مدینہ شریف میں ہوئی. جس وقت آپ کا شانہ نبوت میں آئیں تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب اور چہیتی زوجہ ہے. آپ بہت بڑی عالمہ محدثہ صحابیہ ہیں. ام المومنین میں کوئی بھی حضور کی مبارک بیوی علم کے لحاظ سے آپ کے پائے کی نہیں.
بہت بڑی عالمانہ اور محدثانہ حیثیت کی حامل ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 2210 حدیثیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی اور خانگی زندگی کی ایسی بے شمار باتیں اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پتہ نہ چلتی تو ان باتوں سے امت مسلمہ محروم رہتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ 17 رمضان المبارک منگل کی رات 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دیگر ازواج مطہرات کے قرب میں ان کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ آپ کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے خصائص کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتیازی خصوصیات عطا کی تھیں۔ ان میں سے میں چند آپ کے سامنے وقت کے لحاظ سے رکھوں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر 10 فضیلتیں ایسی حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی فضیلت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضور کی ساری ازواج مطہرات میں واحد کنواری خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس بات کی تصدیق مسلم شریف کی حدیث نمبر 3378 سے بھی ہوتی ہے۔ آپ خود بیان کرتی ہیں تزوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بنت 6 وبنا بہا وہی بنت 9 ومات عنہا وہی بنت 18۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اس وقت میری عمر 6 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو میری عمر 18 سال تھی۔ پتہ چلا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں جو واحد کنواری خاتون تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر آپ کو دوسری خصوصیت یہ حاصل ہے کہ کسی بھی حضور کی زوجہ مطہرہ کا کو یہ شرف حاصل نہیں کہ ان کے ماں اور باپ دونوں نے ہجرت کی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے ہجرت کی تھی۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ جب آپ پر تہمت جوڑی گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کی برات کا اعلان قرآن مجید میں آسمان سے نازل فرمایا۔ سورہ نور پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مقبول بندوں کی برات کا مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے 4 مقبول بندوں کی برات کروائی۔ ان میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات ایک دودھ پیتے بچے کے ذریعے کروائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی برات ایک پتھر کے ذریعے کرائی جو آپ کے کپڑے لے کے چلا گیا، چل پڑا وہ پتھر۔ پھر سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی برات ان کے فرزند سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبل از وقت گویائی سے کروائی۔ چوتھے نمبر پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت جوڑی گئی تو ان کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کریم نے دی۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی برات کا اعلان بھی کسی پتھر کے ذریعے کرا سکتا تھا، ان کی برات بھی کسی درخت سے کروا سکتا تھا، لیکن منظور یہ ہوا کہ یہ میرے محبوب کی محبوب زوجہ ہے، اس کی برات کا اعلان میں رب خود کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام،
یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مشکات شریف میں 6188 نمبر حدیث مبارکہ اور متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت کرتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریتو کی فی المنامی ثلاثہ لیال یجیء بکل ملک فی سرقۃ من حریر فقال لی ہذہ امرأتک۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تم مجھے 3 رات خواب میں دکھائی گئی تھی، تمہیں فرشتہ ریشمی کپڑے کے ٹکڑے میں لاتا تھا اور مجھے کہتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعزاز ہے، یہ آپ کی خاصیت ہے۔ کسی اور مبارک زوجہ کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ نکاح سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں مسلسل 3 راتوں تک آپ کو دکھایا گیا، فرشتہ لے کے آتا اور کہتا حضور یہ آپ کی بیوی ہے، حضور یہ آپ کی بیوی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَا، عائشہ میں نے تمہارے رخ سے کپڑا اٹھایا تو سامنے تم تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ کی خاصیت ہے کہ نکاح سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرشتہ آپ کی صورت حضور کی خواب میں لے کے آتا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ سے جو کریمانہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 382، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ۔ آپ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب حضور عبادت کرتے، اس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی رہتی تھی اور میرے دونوں پاؤں جس طرف حضور کا قبلہ ہوتا میرے دونوں پاؤں اس طرف ہوتے۔ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا۔ آپ کہتی ہیں سو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے میرے پاؤں کو تھوڑا سا دباتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، جب حضور سجدہ کر کے فارغ ہو جاتے میں پھر اپنے پاؤں کو پھیلا دیا کرتی۔ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ۔ آپ کہتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ دیکھیں کتنے حضور آپ کے ناز دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، آپ سامنے سو رہی ہیں۔ اس کریمانہ محبت کا یہ جو انداز ہے یہ بھی کسی اور زوجہ کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا ایک اور بہت بڑا اعزاز، آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی ہوتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ کسی اور زوجہ کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ جن کے بستر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2581، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے لا تؤذینی فی عائشہ فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی وحی کبھی اس حالت میں نہیں آئی کہ جب میں اپنی کسی بیوی کے بستر پر ہوں سوائے عائشہ کے۔ یہ بھی آپ کا اعزاز ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والے دن میرے گھر میں حضور کا وصال ہوا۔ پھر اس وقت صورتحال کیا تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی اور آپ کا سر اقدس میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ کائنات کا محبوب آخری وقت ہے ظاہری وصال کا، وہ وقت آخری قربتیں جس زوجہ کو ملی اس کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ فرماتی ہے ماتا و رأسہ بین حاکنتی و ذاکنتی، کہ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میرے حلق اور ہنسلی کے درمیان تھا۔ اب یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی محبت بری بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے لیے تکیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سینہ تھا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سینہ عرش سے افضل تھا۔ علماء نے اس پہ تصریح کی ہے، لکھا ہے کہ آج گنبد خضرا کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم زمین کے جس ٹکڑے سے لگا ہوا ہے وہ ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ میری بات نہیں، امت کے جید علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے۔ ذرا توجہ تو فرمائیں آپ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ کا سر اقدس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک سینے پر ہے، اس سینے کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کا یہ حصہ ہے جو فیض آخری وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا، ازواج مطہرات میں سے کسی مبارک بی بی کو وہ فیض نہ مل سکا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا، حضور جب بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ میں عائشہ کے گھر ہی رہوں، اب جتنے دن آئے بیماری کے میں عائشہ کے گھر ہی رہوں، حضور یہ چاہتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 5217 میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس بیماری میں فوت ہوئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے، اینا انا غدن، اینا انا غدن یرید یوم عائشہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ اب میں عائشہ کے گھر میں رہوں۔ جب ازواج مطہرات کو اس بات کا حضور کی خواہش کا علم ہوا تو سب نے کہا حضور ہماری طرف سے اجازت ہے، اب آپ عائشہ کے گھر میں ہی رہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی رہے، اور وہیں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کتب احادیث میں لکھا ہے صحابہ میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا، اس بات کی بحث ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ کچھ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ کی مسجد میں بنا دی جائے۔ کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ کو آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس بھی نبی کا انتقال ہوا ہے اسے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ حدیث سن لی تو اسی وقت انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بچھونا تھا اسے اٹھایا اور وہاں پہ قبر بنانی شروع کر دی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں قبر بنا کے دفن کیا گیا۔ اور یہ جو حجرہ ہے جس کی زمین کا ٹکڑا آج عرش سے بھی افضل ہے، یہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ یہ رنگ جو لگے ہیں عائشہ کے حجرے کو لگے ہیں، یہ خاصیت بھی سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی اور زوجہ کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا کہ ان کے حجرے میں شب و روز 70,000 فرشتے صبح آئے، 70,000 فرشتے رات کو آئے۔ یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو حضور کے صدقے ملا، حضور کی نسبت سے ملا، چونکہ حضور نے قیامت تک کے لیے اس حجرہ میں ڈیرا بنا لیا۔ مقدمہ سنن دارمی میں حدیث نمبر 95 ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ وہاں اور بھی صحابہ تھے، سب صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا۔ تو اس موقع پر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے حوالے سے جو ذکر کیا وہ میں
حدیث مبارکہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی موجودگی میں یہ کہا، ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکۃ حتی یحفوا بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضربون باجنحتہم وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا امسوا عرجوا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام ہو جاتی ہے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں، وَحَابَتَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوا مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزِفُّونَهُ۔ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں جب صبح والے آئے، شام ہوتی ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو اتنے ہی اور اترتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح اپنے پر پھیلاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صبح ہوتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، جب قبریں کھلیں گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے اور وہ فرشتے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ دیکھیں وہ حجرہ جسے دیکھنے کے لیے دنیا میں ہمہ وقت کروڑوں دل تڑپتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے کروڑوں دل تڑپتے ہیں، وہ قبر سیدہ عائشہ کے حجرے میں بنی۔ یہ آپ کا اعزاز ہے جو کسی اور زوجہ کو نہیں ملا۔ یہ خاص اعزاز ہیں چند جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کے مقامات ایک دوسرے سے بڑھ کے، سارے ایک دوسرے سے بڑھ کے، میرا مقصد کوئی کمپیریزن کرنا نہیں، تقابلی جائزہ لینا نہیں، بلکہ 17 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے اور کافی سالوں سے ہم نے آپ کا باقاعدہ ذکر نہیں کیا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب زوجہ کا اس رمضان میں ذکر کریں تاکہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔